دنیا کو آپ نے منزل بنا لیا، اب آپ کو کلمہ طیبہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی فائدہ ہے۔ اگر آپ نے اپنی دنیا کے فائدے کو حقیقت سمجھ لیا، اب دین کی کم از کم آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہی ہوگا جو آج کا مسلمان ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کیا ہے۔ دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں، مطلب زندگی زمین پہ ہے، فرش پہ ہے، لیکن اس کی منزل عرش ہے۔ یہ ایک بات آپ اگر تسلیم کر لیں تو آپ فرش سے عرش تک جا سکتے ہیں، تسلیم کر لیں۔ اس کی ہم وضاحت کریں گے، اور اگر تسلیم نہ کریں تو پھر جائیں گے کہاں؟ اسفل السافلین۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل السافلین۔ تو ایک بات جو ہے، مطلب اس بات کو آپ نوٹ کریں اور نوٹ رکھیں کہ کلمہ طیبہ جو ہے آپ کی زندگی کا بنیادی کردار ہے، بنیادی کردار ہے۔ یہ ایک کلمہ اگر آپ نے تسلیم کر لیا تو پھر آپ کی منزل جو ہے وہ پھر لاہوت ہے، اے طائر لاہوتی۔ اور اگر تسلیم نہ کیا تو پھر آپ کو جانا پڑے گا سجین۔ علیین اور سجین دو مقامات ہیں۔ تو بہرحال کلمہ طیبہ کی میں گزشتہ جو ہماری نشست تھی اس میں بھی میں بات کر رہا تھا۔ دیکھیں، بات کو میں آگے مطلب مشکل نہیں کر رہا، مشکل نہیں بنا رہا، آسان بات آسان الفاظ میں، تاکہ سب کی سمجھ میں آ جائے۔ کل میں انسان، ایک تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ ہماری منزل دنیا نہیں ہے، دنیا کو آپ نے منزل بنا لیا، اب آپ کو کلمہ طیبہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی فائدہ ہے۔ اگر آپ نے اپنی دنیا کے فائدے کو حقیقت سمجھ لیا، اب دین کی کم از کم آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہی ہوگا جو آج کا مسلمان ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر دنیا کا دھوکہ لگ گیا آپ کو، یہ میں آسانی سے، دنیا کا دھوکہ لگ گیا، اس کو آپ نے حقیقت سمجھ لیا، اب کم از کم دین کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ آج کا مسلمان دین سے بے نیاز ہے، جو کچھ بھی ہے رسم رسومات ہے۔ وہ جو میرے آقا نے فرمائی ہے نا ایک بات آج کے بارے میں، کہ ایک وقت تم پر ایسا ضرور آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط ہوگا، مساجد آباد ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی۔ آج مسجد میں ہدایت تو نہیں ہے، نماز ہو جاتی ہے، امام ادھر چلا جاتا ہے اور مقتدی چپل جھاڑ کے چلے جاتے ہیں۔ کیا مسجد میں کیا ہے؟ ہدایت نہیں ہے، تفرقہ ہے، تفرقہ بازی ہے۔ ہر امام مسجد پہ ایک تختی لگی ہوئی ہے، ایک بیج لگا ہوا ہے فرقے کا۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں، کلمہ طیبہ کی ہم بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، بات کو اگر میں مختصر کروں تو وہ یہ ہے کہ اپنی حقیقت کو اگر آپ نے نہ جانا تو آپ کلمہ طیبہ کے مطلب کو نہیں سمجھ سکتے۔ دین کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اگر اپنی حقیقت کو آپ نے نہیں سمجھا۔ پھر آپ ظاہر کے لیے زندگی گزاریں گے، بات پھر ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ظاہر کے لیے، اپنی حقیقت کو نہ جاننے والا دنیا کے لیے زندگی گزارے گا۔ اور اگر آپ نے اپنی حقیقت کو پہچان لیا، پھر آپ کو اپنی منزل کو جاننا ہوگا کہ میری منزل کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں چند دنوں کے لیے کیوں بھجوایا ہے۔ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت ملے گی کہ میرے پاس آؤ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، میرے پاس آؤ، دوڑ میری طرف لگاؤ، دنیا کی طرف مت دوڑو۔
میری طرف مجھے منزل بنا کے میری طرف دوڑو. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والے ہیں. اور یہ سیدھا راستہ تو اس ذات کا ہے جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں. تو منزل اللہ ہے، ترجیح جو ہے ہماری آخرت ہے. اب سوال یہ ہے کہ دنیا میں جب انسان آ جاتا ہے، یہ بات کو میں تھوڑا سا مختصر کروں، دنیا میں جب انسان آ جاتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کامیابی کا راستہ بہت ہی آسان کر دیا ہے، بہت ہی آسان کر دیا ہے. اس کو زندگی گزارنے کا اختیار دے دیا ہے جو کسی مخلوق کو نہیں ہے. ہر مخلوق مجبور ہے اور ہر مخلوق اپنا کام بھی جانتی ہے اور اس کام کرنے کا طریقہ بھی جانتی ہے. آپ نے پرندوں کے بڑے اچھے اچھے گھونسلے دیکھے ہوں گے نا، کتنے اچھے گھونسلے بناتے ہیں. ویسے ہی میں بات کروں، ہر مخلوق اپنی خوراک بھی جانتی ہے، اپنا کام بھی جانتی ہے. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ. ہر مخلوق اپنی نماز، یعنی یہ کیا کرے گی، کیسے کرے گی، اور اپنی تسبیح مقصد کیا ہے. اب شہد کی مکھی کو اپنا مقصد بھی معلوم ہے اور کرنے کا طریقہ بھی معلوم ہے. جو کام ہے اسے سکھا دیا گیا ہے. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ. خیر دیکھیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھجوایا ہے اپنے لیے بنایا ہے. ہماری منزل دنیا نہیں ہے، اللہ. وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ أَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ. تیری انتہا ہے انسان، تمہارا رب ہے. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ہم اللہ کے ہیں اور دنیا میں تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھجوایا ہے، ملاقات کی تیاری کے لیے، اور واپس تیاری کر کے واپس جانا ہے. وہاں پر ہماری جنت میں ہمارا مکان. ہم اس وقت اپنے عمل سے دو جگہوں میں سے ایک جگہ اپنا گھر ضرور بنوا رہے ہیں. دنیا دار اپنا گھر جہنم میں بنا رہا ہے، اللہ والے اپنا گھر آخرت میں بنا رہے ہیں. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. اچھا، تو منزل ہماری دنیا نہیں ہے، اللہ منزل ہے. ہمیں فرش سے عرش تک جانا ہے. یہ دنیا کا ایک سفر ہے جو ہم نے طے کرنا ہے. اب انسان اپنی معراج کیسے حاصل کرے گا؟ معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی، اس میں کیا تھی؟ رب سے ملاقات تھی. انسان کی معراج بھی یہی ہے. یہ کیسے حاصل کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بڑا آسان کر دیا ہے. انسان کو اختیار دے دیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں امانت کہا ہے. امانتاً یہ اختیار دیا ہے، زندگی گزارنے کا اختیار. اس پہ تھوڑی سی میں بات کروں گا، اس کو سمجھیں ذرا. اختیار، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے محدود اختیارات دیے ہیں. لامحدود نہیں ہے، محدود اختیارات ہیں. کیسے کھائیں، کیسے کمائیں، کہاں خرچ کریں، کس سے محبت کریں، کس سے نہیں کریں، زندگی کیسے گزاریں. اور ہر چیز دین مکمل ہے، دین مکمل ہے، ہر چیز پہ احاطہ کرتا ہے. اس میں کوئی کمی نہیں ہے. پھر اس میں کوئی تنگی نہیں ہے. ما جعل علیکم فی الدین من حرج. دین میں تنگی نہیں ہے، دین آسان ہے. الدین یسر سہلۃ بیضا. دین آسان ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اختیار دیا ہے زندگی گزارنے کا، یہی قیمت ہے جو امانت ہے ہمارے پاس. امانت کیا ہے؟ اختیار. ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. لیکن اس وقت ہمیں مالک بنا دیا ہے. جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس امانت ہے، جو کچھ بھی ہے امانت ہے. تو اس امانت کو صحیح استعمال آپ کو جنت میں پہنچا دے گا، اور غلط استعمال آپ کو ناکام کر دے گا. والعصر ان الانسان لفی خسر. اگر آپ نے امانت کو ضائع کر دیا،
تو پھر آپ کامیاب نہیں بلکہ ناکام انسان ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.